الحمدللہ رب العالمین المالک الحق المبین ازاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین وقوّ بصائرہم بالوحی المستقیم ہدی من شاء برحمتہ واذل من شاء بحکمتہ وعمیت عن نور الحق قلوب الکافرین والمنافقین فللہ الحجۃ البالغۃ علی خلقہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہمارا ماہ رمضان المبارک بخیر و عافیت گزر گیا۔ جن لوگوں کے مقدر میں خیر اور بھلائی تھی انہوں نے اس مبارک مہینے میں خوب کمائی کی اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو، فضل کو، بخشش کو بھرپور طریقے سے وصول کیا اور اللہ سے لیا۔ اور جن لوگوں کی قسمت میں اللہ کی طرف سے بدبختی مقدر ہو چکی تھی انہوں نے اس مبارک مہینے میں اپنی حسنات میں اضافہ کرنے کی بجائے اپنی سیئات میں اور گناہوں میں اضافہ کیا اور اللہ سے مزید دور ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بدبخت لوگوں کی بجائے ہمیں خوشبخت لوگوں میں بنائے، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قیمت کو پہچانا اور اللہ کی نظروں میں معتبر ٹھہرے۔ اب بات سمجھیے، اس وقت بحیثیت مسلمان پوری امت مسلمہ جس ابتلا سے گزر رہی ہے، جن مسائل سے گزر رہی ہے، ایک تو وہ مسائل ہیں اور ایک وہ مسائل ہیں جس سے بالخصوص ہم اہل پاکستان گزر رہے ہیں۔ ہم کوئی دنیا سے جداگانہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے اس خطے کو عطا فرمائی ہے، اس خطے کے باسیوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آزمائش دیگر ملکوں اور قوموں کی آزمائشوں سے ذرا سخت ہے۔ باقی ملکوں میں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پریشانی ہے تو معاشی پریشانی ہے، وہ معیشت کے بوجھ میں، یا امن کی پریشانی ہے کہ وہ جنگ کا شکار ہیں، کسی جگہ پر جنگ مسلط ہے، کسی جگہ پر دہشت گردی ہے، تخریب کاری ہے، ریاستی سطح پر مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، لیکن اور بسا اوقات ان پر بھوک اور افلاس ہے، ذرائع روزگار نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکیں۔ لیکن پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر کوئی یک طرفہ جنگ نہیں بلکہ چمکھی جنگ ان کو لڑنی پڑ رہی ہے۔ ان کے امن کی حالت بھی تباہ حال ہے، ان کا امن بھی ان سے چھین لیا گیا ہے، ذرائع روزگار بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، رزق ان کی پہنچ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو تیسرا سب سے بڑا اور خطرناک حملہ ہے ہمارے وطن عزیز پر، وہ ہماری فکر پہ، ہماری سوچ پہ، اس قوم کے جذبات اور عقائد و نظریات پر حملہ ہے۔ اتنا بدترین حملہ، اتنی بدترین حالت کسی بھی ملک کی ہم نے نہیں دیکھی۔ بلکہ ابھی گزشتہ اسی رمضان المبارک بھی یہ سارا اور یہ شعبان کا مہینہ بھی میرا تقریباً 5 اسلامی ملکوں کا سفر تھا، ایران، عراق، شام، لبنان، ان ساری ریاستوں میں میں تسلی سے گھوم کر وہاں کے حالات کو دیکھتا رہا تو میں اس نقطے پر پہنچا کہ جس طرح ہمارا وطن عزیز اسلامی ہونے کے اعتبار سے اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس جیسا ملک ابھی فی الحال بشمول سعودی عربیہ، تو اس میں ہمارے مقدس مقامات تو ہیں، اسلام کا قبلہ ہے، اسلام کا مرکز ہے، لیکن جتنا اسلام محفوظ اور جتنا مضبوط ہمارے ملک میں ہے، پاکستان میں ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملتی۔ اتنی حفاظت ہے، اور اسی حساب سے جتنی کفر کی، جتنی فکری بیرا روی کی، جتنی دماغی عیاشی کی، جتنی گمراہی کی یلغار ہمارے ملک میں ہے، اتنی بھی کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بدعملی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اعمال سے دور ہیں، ان کی عبادات نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں سر عام وہ شیشہ پی رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں دیگر ممالک میں، لیکن
ان کے اندر فکری بیرا روی اتنی نہیں ہے جتنی فحاشی، دماغی فحاشی، میں جسمانی اور عملی فحاشی کی بات نہیں کر رہا، دماغی فحاشی سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو تو وہ قوم ایٹومیٹک تباہ ہو جاتی ہے، اس قوم کے پلے کچھ نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی دشمن کی وہ چال تھی، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ جس قوم کے نوجوان فکری طور پہ اور عملی طور پہ آوارہ ہو جائیں، ان کی سوچ اور فکر پہ کوئی پیرا نہ رہے، کسی ایک جہت پہ نہ رہے، تو وہ قوم نہیں رہتے، وہ ایک زندہ مینڈک تولنے والی بات بن جاتی ہے کہ ان کو کسی ایک موقف اور نظریے پہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی ہمارے ملک عزیز میں سب سے بڑی پریشانی کی بات، سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے سب سے زیادہ بے وقت چیز ہمارے عقائد بن کر رہ گئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری فکر اس وقت کے نوجوان کے نزدیک، اس وقت کی نئی نسل کے نزدیک سب سے زیادہ غیر ضروری چیز بن کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ بحیثیت مسلمان ہماری کبھی یہ پہچان ہوا کرتی تھی کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، اپنے پیارے پیغمبر کی طرف سے ملنے والی ایک ایک چیز کا دفاع اور تحفظ ایسے کیا کرتے تھے کہ اپنی جانوں سے گزر جایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ ہمارا پہلے قومی افتخار تھا، پہلے ہماری قومی پہچان تھی، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب یہ ایران کو فتح کیا، یہ کیسر و کسریٰ اور یہ سارے فتح ہوئے، تو ان کے شہزادے جب قیدیوں کی طرح صفوں میں کھڑے کیے گئے اور صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور اس نے اس کو اٹھا کر کھانا چاہا، تو جب دوسرے صحابی نے اس کو اشارہ کیا کہ یہ بسا اوقات اس کو ہماری غربت پہ محمول نہ کریں، یہ لوگ، یہ شہزادے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسلمان اتنے غریب ہیں کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ شہزادے کیا کہیں گے؟ یہ جو قیدی ہیں اس وقت تو قیدی ہیں، لیکن ایک دور پہ بادشاہ رہے ہیں، یہ ہم نے ان سے سلطنت چھین لی ہے، لیکن یہ کیا کہیں گے؟ ان کو ان کی خاطر یہ لقمہ زمین سے نہ اٹھاؤ، لیکن انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے پیغمبر کی سنت ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں، چاہے یہ بادشاہ ہے لیکن جو بھی میرے پیغمبر کا مقابل ہے وہ احمق ہے، اس میں عقل و شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ جب میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ بھی صاف کر کے کھایا جائے گا، اللہ کے رزق کی بے قدری نہیں کی جائے گی، اللہ کی طرف سے ملنے والے اس انعام اور نعمت رزق کی احانت نہیں کی جائے گی، تو میں کیسے کر سکتا ہوں کہ ایک لقمے کو جاہلوں اور احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ یہ آج کی بات نہیں کر رہا، آج تو پلیٹوں کے اندر، دسترخوانوں پہ اندھا دھند رزق کا جو بے ادبی کا ماحول بنا ہوا ہے، اہانت کا ماحول بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رزق کے مسائل اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارا ہر شخص رزق کے معاملے میں پریشان ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ تو نے اللہ کی اس نعمت کی قدر کتنی کی تھی، اگر تو نے احترام کتنا کیا تھا۔ جو بندہ رزق کا احترام نہیں کرتا، جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت واپس لے لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب رزق ایک دفعہ روٹ کر چلا جائے پھر کئی کئی نسلوں تک اللہ تعالیٰ ترساتے ہیں، کئی کئی نسلوں کو اس کی سزا دی جاتی ہے اس رزق کی بے قدری کرنے کی۔ تو بہرکیف جو میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین امت کے اسلاف مجتہدین دین کے، اپنے دین کے فائدے کو، دین کے تشخص کو اتنا احتیاط کے ساتھ برتے تھے کہ ہم ایک قوم ہے، ہمارے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور متبع ہونے کی چھاپ لگی ہوئی ہے، تو ہم کسی بھی اپنے قول سے، اپنے کسی بھی عمل کے ساتھ اپنے پیغمبر کی نسبت کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ محمدی ہے اور یہ حالت ہے اس کی، یہ محمد عربی کا پیروکار ہے اور اس کے معاملات میں یہ خرابی ہے، اس کے عقیدے میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہمارا ماضی اتنا شاندار تھا کہ لوگ ہماری نقالی کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا کرتے تھے، چونکہ لوگوں کا ایک مزاج ہے، وہ ہمیشہ حاکم قوموں کا لباس پہنتے ہیں، حاکم قوموں کی شکل و صورت کو اختیار کرتے ہیں۔ پہلے دنیا ہمارے لباس کے استعمال کرنے میں اپنے لیے شرف سمجھتی تھی، ہماری طرح زمین پر بیٹھ کر کھانے میں اپنے لیے عزت سمجھتی تھی، ہماری طرح بول چال اور رکھنے میں وہ اپنے لیے اس کو باعث فخر سمجھا کرتی تھی۔ اس وقت ہم غلام نہیں، ہم آقا تھے، ہم دنیا کے بادشاہ تھے، سلطنتیں ہمارے پاس تھی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے تشخص کو گم نہیں کیا تھا، ہم نے اپنی پہچان کو گم نہیں کیا تھا، اور جب ہم نے اپنی پہچان گم کر دی
ہم نے اپنے تشخص کو چھوڑ دیا کہ ہم محمد عربی کے پیروکار ہیں. جب ہم اس تشخص سے پیچھے ہٹے اب ہمیں دنیا کی اترن پہننے میں فخر محسوس ہوتا ہے. دنیا کے جو چھوڑی ہوئی چیزیں اختیار کرنے میں ہم اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں. تب سے ہماری دنیا میں بے عزتی کا آغاز ہوا ہے. تب سے ہم دنیا میں بے وقت ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے ساتھ نسبت میں ہمیں عزت نظر نہیں آتی. آج کا ہمارا اگر مذہبی طبقے کو دیکھ لیا جائے، شادی بیاہ کے اندر اس کو اپنے سر پہ پگڑی رکھنا اور سر پہ ٹوپی پہننا معیوب لگتا ہے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے. وہ ننگے سر گھومنے میں فخر کرتا ہے، حالانکہ یہ فخر، یہ ہمارے سروں پہ رکھی ہوئی پگڑیاں اور ٹوپیاں یہ عام چیز نہیں ہے. یہ محمد عربی کا لباس ہے جو دنیا کے کسی بھی تاج سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا کے سارے کروڑوں تاج اس سامنے ذرہ خاک جتنی وقت نہیں رکھتے. اور یہ آج اس میں اس کو سر پہ رکھنا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقصر القناع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے. اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ اتنی احساس کمتری ہے، اتنی احساس یعنی ہمارے ہاں محرومی ہے کہ بس میں گئے، دوستوں میں گئے، داڑھی اللہ نے کہیں ماحول کی وجہ سے یا کسی تبلیغی جماعت کی برکت سے وہ داڑھی رکھنے کی توفیق دے دی، اس کو مروڑنا شروع کر دیں گے کہ کسی طرح یہ چھوٹی نظر آئے، کسی طرح میں جو ہے وہ ایک ممی ڈیڈی سی سکیم نظر آؤں، میرا لباس مذہبی نہ رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم نے اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرنا چھوڑ دیا تو ہمیں دنیا کی نظروں میں اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا. اور جب تک ہم اپنے پیغمبر سے منسوب چیزوں پہ فخر کرتے تھے ہمارے عقائد بھی محفوظ تھے، ہمارے اعمال بھی محفوظ تھے، ہماری تہذیب بھی محفوظ ہوا کرتی تھی. ہماری بربادی کا سبب یہ ہوا. اب اگلی بات جو میں نے عرض کی، ہمارے اوپر ایک فکری یلغار مسلط ہے اور یہ بالخصوص اہل پاکستان پہ، اہل ہندوستان پہ خاص طور پہ یہ فکری یلغار ہے. ہماری سوچ کو ایک نہ رہنے دیا جائے. ان کے دماغ میں جو مذہبی مقدسات ہیں، ان کے دل و دماغ میں اگر کسی شخصیت کا احترام ہے تو ان کے دماغ سے وہ احترام نکال دیا جائے. ورنہ ہمارے ماضی کی صورتحال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ایک دفعہ سوال کیا، اس درخت کی مثال بتاؤ جو درخت انسان جیسا ہے، جس کی مشابہت انسان کے ساتھ ملتی جلتی ہے. سارے صحابہ خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، یہ اپنے نفع پہنچانے میں، لوگوں کو نفع رسانی میں یہ انسان جیسا ہے، اور اس کو اوپر سے کاٹ دیا جائے، انسان کا جیسے سر کاٹ دیا جائے، انسان زندہ نہیں رہتا. چند ایک امثلہ سے اس کی وضاحت فرمائی. شام کو جب گھر میں آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے اپنے باپ حضرت عمر سے کہا، ابا جان جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا تھا میرا جواب ذہن میں آ گیا تھا. تو حضرت عمر نے کہا، بیٹے تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا، تو بتاتا تو میرا ذرا سر فخر سے اونچا ہوتا، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا کہ میرے بیٹے نے جواب دیا ہے. تو اب بیٹے کا جواب سنیے. کہنے لگا، ابا جان اصل میں وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، بڑوں کی مجلس میں بولنا مجھے اچھا نہیں لگا. یہ ادب تھا کہ بڑوں کی مجلس میں بولنا، بڑوں کی مجلس میں اظہار علم کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، میں اس بڑوں کے احترام میں خاموش رہا. لیکن آج چونکہ قوم کو پتا ہے، قومیں ہمیشہ بڑوں کے پیچھے چلا کرتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا. امام بخاری فرماتے ہیں، ائمۃ نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، پہلے جو ائمہ کرام گزرے ہیں، ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، بعد والے ہمارے پیچھے چلیں گے. یہ امت تسلسل کا نام ہے. یہ امت کسی نیٹ کے پروگرام کا نام نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی ویب سائٹ پہ پورا دین ڈال دیا اور صبح قیامت تک تم ڈاؤن لوڈ کرتے رہو اور مسلمان بنتے رہو. ایسا نہیں ہے. دین ایک تسلسل کا نام ہے. امت کے پہلے طبقوں سے بعد والوں نے لیا، بعد والوں سے آگے والوں نے لیا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ وار ہم تک پہنچا ہے. اور ہماری یہ امت مسلمہ قیامت کی دیواروں تک پہنچ جائے گی، لیکن امت کا یہ تسلسل نہیں ٹوٹے گا. جو برکات رسول اللہ سے امت میں چلی آ رہی ہے وہی برکات قیامت کی صبح تک رہے گی. حتیٰ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے ساتھ وضاحت کرنے کے لیے اپنے جسم کو کوئی خاص حرکت دی ہے تو امت نے وہ حدیث پڑھاتے ہوئے اپنے جسم کو ویسے حرکت دی. حتیٰ کہ بعض حدیث جیسے مسلسل مصافحہ بالجد، اللہ کے نبی نے صحابی کو حدیث پڑھائی، ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر پڑھایا کہ یہ حدیث بیٹا یوں ہے، سمجھایا. آج تک محدثین اساتذہ جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں طلباء کا ہاتھ پکڑ کر پڑھاتے ہیں کہ میرے نبی کی یہ ادا بھی قیامت تک زندہ رہے. یہ امت تسلسل کا نام ہے. لیکن اس تسلسل کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے ہمیں ہمارے ماضی سے توڑا جائے، پہلے ہمیں ہمارے اسلاف سے توڑا جائے،
اسلاف سے توڑنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آخر وہ انسان ہے۔ ہم نے کب کہا کہ ہمارے خواجہ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ، خواجہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یا حضرت جو ہے وہ حضرت مولا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، یا فلاں جتنے بھی بزرگ امت کے گزرے ہیں، ہم نے کسی کو معصوم الخطا نہیں سمجھا، ہم نے ان کو اولیاء اللہ سمجھا، ہم نے ان کو اللہ کے ولی سمجھا، ان کے بارے میں حسن ظن رکھا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے۔ خطاؤں سے پاک صرف انبیاء کی ذات ہوا کرتی ہے، نبی کی ذات خطاؤں سے پاک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ مشن بنا لیا امت کو توڑنے کے لیے، امت کو اسلاف سے ہٹا کر اپنے یوٹیوب چینلوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے، اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑنے کے لیے، امت کو بے راہ روی پہ ڈالنے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکالا؟ امت کے ان بزرگوں کی طرف منسوب باتوں کو جمع کر لیا، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات عقل کے خلاف ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امت کا اعتماد اپنے ماضی سے کٹ جائے، اور کٹی ہوئی پتنگ کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا کون والی وارث بنتا ہے؟ اس امت کو جب اس کے ماضی سے کاٹ دیا جائے گا، پھر جیسے چاہے اس کو شکار کرو، جہاں مرضی اس کو لے جاؤ، اس کا کوئی والی وارث باقی نہیں رہے گا۔ امت کی ہماری پہچان اپنے ماضی سے جڑنے میں ہے، ہماری پہچان ہمارے مستقبل کے محفوظ ہونے میں نہیں ہے، ہمارے ماضی سے رشتے کے مضبوط ہونے میں ہماری پہچان ہے۔ ہماری بقا بھی اسی بات کے اندر ہے کہ ہم اپنے ماضی سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، اپنے پیغمبر سے کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا اب جتنے بھی یہ مستشرقین ہیں، یہ دنیا کو ایک فکر دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلام کا زرعی دور، جس کو اسلام کا یعنی گولڈن دور کہا جاتا ہے، زرعی دور، کہتے ہیں 4 صدی ہجری 5ویں صدی ہجری، یہ اسلام کا زرعی دور تھا، سنہری دور تھا، جب مسلمانوں کی فتوحات تھی، مسلمانوں کے بحری بیڑے سمندروں میں رقص کرتے تھے، مسلمان دنیا کے اندر اپنی سائنس ٹیکنالوجی اور ہر چیز میں اپنا لوہا منوا رہے تھے۔ دنیا کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، ہمارے اسکول و کالج کا نوجوان یہی سمجھتا ہے کہ زرعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی پر ہو، آدمی جو ہے وہ انجینئر کے شعبے میں ترقی پر ہو، تعلیم کے شعبے میں ترقی پر ہو۔ یہی وہ غلط سبق ہے جو نئی نسل کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اسلام کا زرعی دور مشینری کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اسلام کا سنہری دور وہ تھا جب اللہ کے نبی نسل انسانی میں موجود تھے۔ اس سے بڑا سنہری دور کیا ہوگا؟ پیغمبر کی جماعت موجود ہے، پیغمبر کے رشتہ دار اہل بیت موجود ہیں۔ اسلام کا اگر زرعی دور سونے جیسا دور وہ تھا جب رسول اللہ ہم میں موجود تھے۔ اب ان کے مقابلے میں کیا رسول اللہ کے مقابلے میں ایٹم بم کو کھڑا کریں گے؟ کیا رسول اللہ کے مقابلے میں مشینری کو کھڑا کریں گے؟ اس کو مشینری کا زرعی دور تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کا حقیقی زرعی دور وہ ہے جو رسول اللہ کا دور تھا۔ لیکن اب جیسے شروع میں کیا، ہمارے ملک عزیز کے نوجوان کے دل و دماغ پہ جس طرح حملے کیے جا رہے ہیں، پہلے ہمارے اوپر ایک فتنہ مسلط کیا گیا۔ میں اس کو ذرا اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ لیجئے۔ جب مسلمانوں نے صلیبی جنگیں لڑی، صلیبی جنگوں کی اس لڑائی کے اندر مسلمان فاتح بنے، اور آخری جو عکا کے محاذ پر ظاہر الدین بیربس سے عیسائی صلیبی جنگ میں شکست کھا چکے، تو عیسائیوں کے بڑے بڑے گرو گھنٹال اکٹھے ہوئے۔ ان گرو گھنٹالوں نے مل بیٹھ کر، ان کا جو بڑا تھا ریمڈ النس، یہ ان کا مستشرق تھا، اس نے سب کو بلا کر مشورہ دیا اپنے دارالندوا میں۔ اس نے کہا دیکھیے مسلمانوں سے اب ہم جنگ کی صورت میں نہیں جیت سکتے، اب لڑ کر نہیں جیت سکتے، مسلمانوں کی قوت زیادہ مضبوط ہے، اب ہم کیسے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے؟ اس نے کہا اب ایک ہی حل ہے اس بات کا، اب ایک ہی صورت ہے اس بات کی، اس بات کو ذرا آپ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اس نے کہا ایک ہی صورت ہے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی۔ اس نے کہا مشرقی علوم کے مطالعے کو، مشرقی علوم کی اسٹڈی کرنے کو، مطالعہ کرنے کو، ان کے علم کو ہم روحانی جنگ کے طور پر استعمال کریں، ہتھیار کے طور پر استعمال کریں، اور جو جنگ ہم میدان میں ہار چکے ہیں اس جنگ کو ہم علمی میدان میں جیتے اور لوگوں کے دماغوں کو منتشر کر دیں۔ جب تک ہم ان کے دماغوں میں انتشار نہیں ڈالیں گے، ہر بندے کو دوسرے بندے کا فکری طور پہ مخالف بنا کر کھڑا نہیں کریں گے، تب تک ہم اس امت مسلمہ سے اپنی شکست کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ اس رحمت اللہ نے ایک پوری تحقیق کی، تحقیق کر کے اس نے اپنے جو اس کے بعد اس کو پھر تیونس میں قتل کر دیا گیا، لیکن اس کی فکر کو لے کر آگے چلنے والا تھا پادری آرتھر۔
پادری آرتھر نے یہ نظام بنایا اور اس کے اندر مزید بہتری لایا، اسلام کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، اسلام کے فقہی ذخیرے کا مطالعہ کیا، مطالعہ کر کے کیا ترتیب بنائی، جو فقہ کے مسائل لوگوں کی عام عقلوں میں آنے والے نہیں، حدیث کے وہ مسائل جو عام بندوں کی سمجھ میں نہیں، ان کو اٹھا کر عام بندوں تک پھیلا دیا۔ حالانکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ اللہ یفہموا، جس کو ہمارے وہ خواجہ محمد وارث غالباً انہوں نے اس کو ایک شعر کی شکل میں، مجھے اس شاعر کا نام ذہن میں نکل گیا، انہوں نے کہا جو پنجابی میں کہتے ہیں خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے کرنی، اس کا جو ترجمہ امام بخاری نے کیا ہے باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ اللہ یفہموا، خاص لوگوں کی بات کبھی عام لوگوں کو مت بتاؤ، وہ سمجھیں گے نہیں اور دین میں فتنہ پیدا کر دیں گے، کیونکہ ہر خاص بات عام بندے کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، ہر بندہ خاص بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ امام بخاری اس سے روک رہے ہیں اور حدیث لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی سے، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کو اتنی بات بتایا کرو جتنی ان کی عقل میں آنے والی ہے، ان کی عقل سے ماورا بات کرو گے تو وہ دین کا جھٹلائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلائیں گے کہ میری عقل یہ بات نہیں مانتی۔ اس کمزوری کو، اس انسانی کمزوری کو ان مستشرقین نے، ان یہودیوں نے اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ آرتھر نے ایک نصاب مرتب کیا، بخاری کی حدیث کو اٹھایا، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، منکرین حدیث کا طبقہ پیدا کر دیا، فقہ کے مسائل کو اٹھایا، منکرین فقہ کا طبقہ پیدا کر دیا، قرآن کی آیات کو اٹھایا جو لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں، اٹھا کر منکرین قرآن کا طبقہ پیدا کر دیا، اور ہم ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، حتیٰ کہ اس کے بعد بیکن آیا جس کے نام پہ آج پورے ملک میں بیکن ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، اسی بیکن نے آ کر اس یہ اکبر بادشاہ کا دور حکومت ہے بر صغیر پاک و ہند میں، یہ اسلام کے خلاف پہلا تجربہ کیا جا رہا ہے، اس پہلے تجربے کے ساتھ چیک کیا گیا مسلمان کتنے اپنی روایات سے جڑے ہوئے ہیں، دین اکبری ایجاد ہوتا ہے، اس کے پیچھے بادشاہت کی طاقت ہے، پوری قوت ہے، دین اکبری لایا گیا، سارے مذاہب کو ملا کر ایک ملغوبہ بنا دیا جائے، سارے مذاہب مل کر ایک مذہب بنا لے جو سب کے لیے پسندیدہ ہو، سب کے لیے قابل قبول ہو، یہودی عیسائی ہندو اور سکھ سارے مل کر اس پر عمل کرے، لیکن اللہ کی جو تقدیر ہے، اللہ کی حکمت پہ قربان جائے، بر صغیر کے مسلمان اپنے علماء سے، اپنی مذہبی روایات سے اتنے جڑے ہوئے تھے، اکبر بادشاہ کا فتنہ بھی ختم ہو گیا اور محمد عربی کا دین تر و تازہ رہا۔ لیکن پھر دوسرا حملہ کیا گیا، منکرین حدیث میں غلام احمد پرویز کو مستقل مکتبہ فکر دے کر کھڑا کیا گیا کہ تو حدیث کے انکار کی بنیاد رکھ، غلام احمد قادیانی کو محمد عربی کی ختم نبوت کا دشمن بنا کر کھڑا کیا گیا کہ تو محمد عربی کی نبوت کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کر دے، جو بدبخت تھے انہوں نے جدھر جانا تھا سو گئے، لیکن امت میں یہ فتنہ برپا ہوا، قربان جائے امت مسلمہ کے علماء پر ان لوگوں نے، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، چاہے وہ مولانا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہو، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ہو، یا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہو، مولانا ثناء اللہ مرکزی رحمت اللہ علیہ ہو، ہر طبقہ فکر نے محمد عربی کے منصب ختم نبوت پہ چوکیداری کا حق ادا کر دیا، نتیجہ یہ نکلا قادیانیت کا فتنہ جو ہے وہ اپنی حیثیت کھو چکا اور دم توڑ گیا، اب دشمن نئے وار پہ ہے۔ میں نوجوانوں کو جس بات سے متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مت کہنا قیامت کے دن ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، یہ مت بہانا اور نہ کسی خوف سے، اگر اس مسلم پر بیٹھ کر ہم لوگوں کا خوف کھانے لگ گئے، اس مسلم پر بیٹھ کر ہم کلمہ حق اس لیے چھپانے لگ گئے کہ ریاست کا مزاج نہ بگڑ جائے، رب محمد کی قسم، رسول اللہ کے دین کے دفاع کی خاطر، رسول اللہ کی ناموس کی خاطر ایک نہیں ہزاروں ریاستوں سے بھی ٹکرانا پڑے تو انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اصل نجات آخرت کی نجات ہے، اصل کامیابی رسول اللہ کی نظروں میں کامیاب ہونے کا نام ہے۔ اب ہوا کیا، کچھ عرصہ قبل ہمارے ابھی اسی رمضان مبارک اسی مہینے میں فیصل آباد میں ایک عورت نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے دماغ میں صرف ایک فضول اٹھا اور اس نے دعویٰ کر دیا؟ نہیں، پیچھے فری میسن وہ عالمی ایجنسیاں اور عالمی طاقتیں موجود ہیں جو ایسے لوگوں کو لانچ کرتی ہیں۔ کچھ لوگ حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بڑی عابدہ زاہدہ ہے، وہ کہتی میں تو مسلح پہ بیٹھی رہتی ہوں، مسلح پہ چھوڑ، وہ خانہ کعبے کی چھت پر بھی بیٹھی رہے، میرے پیغمبر کے بعد نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی نبیہ ہو سکتی ہے، چاہے وہ جتنا ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، پانیوں پہ چل کر دکھائے، اس کے اشارے پہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے بھی نکل آئے، رب کعبہ کی قسم وہ کذاب اور دجال ہے، میرے پیغمبر نے کہہ دیا تھا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
جب یہ بات کلیئر ہو گئی، لیکن ان لوگوں کو لانچ کس نے کیا؟ کون ان کو تحفظ دے رہا ہے؟ اور آج یہ بات لکھ لے، ان کو بظاہر تو ہمارے محکموں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہمارے وہ سی پی او فیصل آباد جنہوں نے فوری طور پہ پہنچ کر انتہائی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے پکڑ کر بند کر دیا، لیکن جب ہمارا عدالتی نظام، ہماری عدالتی نظام اور ہماری ساری ریاست غیروں کی انگلیوں پہ اشاروں پہ ناچنے والی ہو، جب ہمارے ملک کے حاضر ڈیوٹی حکمران، امت مسلمہ کے واحد لیڈر ہونے کے دعوے دار، جب آسیہ مسیح کو اٹھا کر ان کے حوالے خود کر کے آنے میں فخر سمجھے، پھر سوچنے کا مقام یہ ہے ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے رسول اللہ کی ناموس کا کتنا دفاع کیا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو ہماری فکر کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ملک عزیز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک نبوت کی مدعیہ دعویٰ کرتی ہے، اس کے خلاف تو سارے کھڑے ہوئے، لیکن ایک اور ظلم ہوا، اپنی پارٹی جو ہے وہ اپنی وابستگیوں کو ذرا سائڈ پہ رکھ کر سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون اشرف ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اشرف اور عظمت والا کون ہوگا جس نے رسول اللہ کا زمانہ پایا، رسول اللہ پر ایمان لایا، پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کے جو ہے وہ سارا رشتہ دار، ان سے بڑھ کر کون معتبر ہوگا؟ وہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ خود کہے، اے ابو بکر میں نے سب کا قرض اتار دیا سوائے تیرے، تیرا قرض اللہ ہی ادا کرے گا۔ اتنی مقدس ہستیوں کو ہوتے ہوئے ایک بچے کو لانچ کیا جاتا ہے ایک سیاسی جلسے میں۔ اب بچے کو سیاسی جلسے میں لانچ کرنے والے، بچہ تو معصوم الخطا ہے، اس کو تو کوئی پتا نہیں، وہ تو یعنی بچہ تو یعنی معصوم ہے، اسے کیا پتا، وہ تو اس کو مرفوع القلم ہے، اس کا تو گناہ نہیں لکھا جا رہا۔ ایک کیمرے کے اوپر وہ کیا لگا کر، وہ ایل چھوٹی سی ٹیبلٹ ٹیب ہوتی ہے، وہ لگا کر اس کے سامنے کیا جا رہا ہے، اور وہ اوپر سے پڑھ کر سنا رہا ہے کہ یا تو اللہ نے احسان کیا تھا حضرت آمنہ اور عبداللہ پہ کہ ان کے بیٹے محمد عربی بنے، دوسرا احسان فلاں شوکت خانم پہ اور اکرام اللہ نیازی پہ کیا جا رہا ہے۔ سیاسی وابستگیاں رکھیے، جتنا جی چاہتا رکھیے، لیکن خدا کے لیے دین کو مذاق مت ملو۔ یہ وہ بدبختی ہے جب رسول اللہ کے مد مقابل، میں کیا کہتا ہوں، احسانات کو چھوڑیے، آج کے لیڈر چاہے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو یا کوئی اور، ان کو چھوڑو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک احمد بن حنبل جیسے بھی کروڑوں انسان بھی مل جائے، محمد عربی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کسی شخصیت پرستی میں خدا کے لیے اس حد تک مت جائیے کہ تمہارے دین کو مذاق بنا لیا جائے۔ جب کوئی مولوی سیاست میں آئے، کہہ دیتے ہیں انہوں نے مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ کم وقتوں جتنا مذہب کا کارڈ تم لوگ استعمال کرتے ہو، مذہب کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہو، مولوی تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ برداشت کریں اور ہضم کریں تو ایک بات آپ کو اور بطور لطیفہ سنو، حوالہ چیک کر لیں، میری بات نہیں ہے، اگر سرکاری فرشتے بھی نوٹ کرتے ہیں تو کر لیں، مجھے کیا ڈر، یہ کون سا میں نے لکھی ہوئی کتاب ہے، اشتیاق احمد کی کتاب ہے، پاکستان ایک عسکری ریاست، اس کتاب کے اندر اس نے واقعہ لکھا، اور پاکستان عسکری ریاست میں اس کی کتاب ہے، اس کی دوسری کتاب ہے پنجاب کا بٹوارہ، اس کے اندر لکھتا ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کی آواز لگائی، کوئی بھی اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہا تھا، لوگ ڈر رہے تھے کہ یہ کیسے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ دیں، بٹوارہ کیوں ہو رہا ہے۔ تب یہ سیالکوٹ کا ایک شاعر تھا اختر سودائی، اس کے پاس گئے قائد اعظم اور یہ سردار عبدالرب نشتر، انہوں نے مشورہ دیا اور دے کر یہ کہا، یہ پنجاب کے بٹوارہ نامی کتاب میں اشتیاق احمد جو پاکستان کا سویڈن کا ملٹری اٹاشی ہے، وہ اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے، کہتا ہے اسے کہا گیا کہ جناب آپ ایسا کریں، مذہب کو بطور نعرے کے استعمال کریں، پھر ملک بنے گا، پھر لوگ تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پھر ایک نعرہ بنایا گیا، پاکستان ہے کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر جب یہ وہاں پر گئے، اختر سودائی شاعر نے 10 روپے غالباً لیے اس دور میں اور لے کر کہا اس شعر کو درست کرو، پاکستان ہے کیا نہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تمہارے نظام ریاست کی بنیاد مذہب کو استعمال کرنے پہ ہوئی ہے، یہ مذہبی نعرہ مذہب کو بطور ہتھیار کے استعمال کر کے ملک بنایا گیا ہے۔ یہ بات میری نہیں، یہ پاکستان کے ملٹری اتاشی ابھی زندہ ہے، اشتیاق احمد کی کتاب پاکستان پنجاب کا بٹوارہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کی ریاست کا اہم عہدیدار ہے۔ مذہب کو استعمال یہ کرتے ہیں، کبھی یا کا نعبد و یا کا نستعین پڑھ کے، کبھی فلاں اور کبھی فلاں، کبھی کوئی کسی طریقے سے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی ریاست کی سیاست کی کرسی اتنی منحوس ہے کہ اس کے اوپر جو بھی آتا ہے وہ مذہب کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور کرسی پر بیٹھ کر مذہب کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے۔ یہ مزاج بن چکا ہے ان لوگوں کا، یہ مزاج ہے ہماری ریاست کا، یہ مزاج بن چکا ہے ہمارے ملک کا، جو بھی آئے کسے باشد
ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے یہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اس حمام میں آ کر سارے ننگے ہیں، کچھ چار مذہبی کام کر دیں گے، کسی قبر پہ چادر چڑھا دی، کسی بزرگ کی قبر پہ، کسی نے رائے میں اجتماع میں شرکت کر لی، کسی نے تبلیغی جماعت والوں کو ویلکم کہہ دیا، کسی کے ساتھ مولا طارق جمیل صاحب نے رو رو کر دعائیں کرا دی، اور قوم کو ساری کو الو بنا لیتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بڑا مذہبی ہے۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، اپنے دماغ کو تھوڑا سا بیدار کرو، مذہبی مداریوں کے ہاتھوں استعمال مت ہو۔ جب سیاست کرنی ہے ذوق سے کرے، اپنی کارگزاری پیش کرے، لیکن اللہ کے لیے میرے نبی کے دین کا مذاق نہ بنائے۔ کبھی کسی کو رسول اللہ کا شکل بنا کر کھڑی کر دیتے ہیں، اس کے اوپر احسان ہے یا اللہ کے نبی کے اوپر احسان تھا۔ کبھی کسی کو کبھی مذہب کا استعمال مت کرے، اس کے حوالے ہمیں استعمال نہیں ہونا۔ ہمیں کسی کے دم چھلا بن کر کسی کی ڈگڈگی پر نہیں ناچنا۔ جب بات مذہب کی آ جائے تو ایک سبق یاد کر لو، کہہ دیا کرو تم سیاستدان ہو تو سر آنکھوں پر، لیکن جب بات رسول اللہ کی آئے گی ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتے، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے جب تک ہم اپنے نبی کے وفادار رہیں گے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ ہماری نقصان تب شروع ہوتا ہے جب ہم سیاسی مفادات کے لیے قذابوں کے ساتھ، دجالوں کے ساتھ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا مستقبل کیوں نہیں سدھر رہا۔ نبی سے غداری کرو گے کبھی نہیں سدھرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ اور یہ جو روز روز سوشل میڈیا پہ نئے نئے ڈاکٹر لانچ کیے جا رہے ہیں کسے باشد، چاہے وہ جاوید احمد غامدی ہو، چاہے مرزا محمد علی جہلمی ہو، چاہے وہ کوئی فلاں فلاں ہو، ذہن میں رکھیے یہ لوگ ہمیں فکری انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ذہنوں کو ہمارے ماضی سے کاٹنا چاہتے ہیں، اور جو اپنے ماضی سے کٹ جائے اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں ہمارے ماضی سے، اپنے نبی سے، صحابہ سے، اہل بیت سے اللہ ہمیں جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔